بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ کا آج الجزء الثانی کا سبق نمبر 27 الدرس السابع والعشرون پڑھیں گے۔ شارٹ سبق ہے، انشاءاللہ جلدی کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر بھی سیم وہی طریقہ ہوگا، تصاویر پھر پہرا، یعنی ایک پیرا ہوگا اور آخر میں مشق ہوگی۔ تو سب سے پہلے تصاویر کی طرف آئیے۔ پہلی تصویر کے اندر کہتے ہیں یفارق الطیر عشہ، یفارق، فارق یفارق مفارقت، ٹھیک ہے، باب یہ مفعول سے آئے گا یفارق، ٹھیک ہے، یقاتل جو آپ نے گردان پڑھی ہے نا اس کے وزن پر، یقاتل یفارق، تو جدا ہوتا ہے الطیر پرندہ، ٹھیک ہے۔ کس سے جدا ہوتا ہے؟ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عشن، عشن گھونسلے کو کہتے ہیں، اور پھر یہاں پر عبارت بنے گی مفعول کے حساب سے، ٹھیک ہے، یفارق الطیر یہ فعل فاعل ہو گئے، اور آگے عشن علیحدہ ہے اور ہو ضمیر یہ پرندے کی طرف لوٹے گی، یہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، عشہ، تو پرندہ اپنے گھونسلے سے جدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے یہ حال اور مستقبل، ٹھیک ہے، دونوں طرف فعل مضارع کا آپ کر سکتے ہیں۔ تو حال ہل گئے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، پرندہ اپنے گھونسلے سے، اپنے نیست سے جدا ہوتا ہے۔ اسی سیغے پر آگے کہتے ہیں یفارق المجاہد وطنہ ویذهب الی میدان الجہاد، مجاہد جدا ہوتا ہے اپنے وطن سے، اپنے کنٹری سے جدا ہوتا ہے اور میدان جہاد یا جہاد کے میدان کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جاہد یجاہد جہادن، ٹھیک ہے، یہ جہاد جو لفظ ہے نا میدان الجہادی، تو یہ جہاد اس کو مصدر بھی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کا کیسے ترکیب چلے گی؟ کہتے ہیں جاہد یجاہد جہادن فہو مجاہدن، ٹھیک ہے، یہ مجاہدن جو ہے نا اس میں فاعل اسی سے ہے۔ تو بہرحال آگے کہتے ہیں تترک عائشۃ الفراشہ، عائشہ چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے، متروک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، تارا کا یترک سے یہ آتا ہے، ناصر ینصر سے، عائشہ چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے، الفراشہ بستر کو، بستر مطلب جہاں وہ لیٹی وغیرہ ہوئی تھی تو وہاں پر یہ جو بیٹھی ہوئی تھی اس کو چھوڑتی ہے، تو اسی کو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آگے بھی جملہ بیان کر رہے ہیں کہ تسرع العائشۃ الی المغسلہ، ٹھیک ہے، مغسل دھونے کی جگہ، غسل یعنی دھونے کو کہتے ہیں، تو دھونے کی جگہ، ٹھیک ہے، یا آپ نہانے کی جگہ لگا لیں تو اس کو انہوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مغسل۔ اب یہ ظرف تھا تو اس لیے جگہ کا کریں گے نا، مطلب نہانے کی جگہ یا دھونے کی جگہ، مطلب جہاں منہ وغیرہ دھوتے ہیں ٹوٹی وغیرہ کے پاس۔ اب یہ ظرف تھا تو اگر اس کو اس میں آلہ بنائیں گے، یعنی میم کو کسرہ لگائیں گے، مغسلہ، تو پھر یہ ہو جائے گا دھونے کا آلہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بھی دھونے کے آلہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ اس کا نام پڑ جائے گا مغسلہ، مطلب اس کو واشنگ مشین بھی بول سکتے ہیں، واشر، ٹھیک ہے، واشر علیحدہ لفظ ہوتا ہے دھونے والا۔ تو اس طرح یہ ظرف جب اس میں آلہ ہوگا تو اس طرح یہ نام چینج ہو جائے گا۔ تو عائشہ جلدی سے جاتی ہے، تسرع یہ سرعت لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو یہ جلدی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو عائشہ جلدی سے واش روم میں جاتی ہے، غسل خانے میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، نہانے کی جگہ پر جاتی ہے۔ تغسل عائشۃ وجہہا، عائشہ اپنا چہرہ دھوتی ہے، وجہہا، وجہ علیحدہ ہے اور ہا الف ہا، یہ عائشہ مؤنث ہے تو اس کی طرف ہا مؤنث کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو وجہن چہرے کو جو بولتے ہیں یہاں پر وہی مراد ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں سنن، ٹھیک ہے، دانت کو بولتے ہیں، اور جمع اس کی کیا ہے؟ اسنان، ٹھیک ہے، زیادہ دانت۔ اچھا جی، آگے آجو کہتے ہیں تنظف عائشۃ اسنانہا، عائشہ، ٹھیک ہے، نظافت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا تو اسی سے تنظیف، ٹھیک ہے، نظف ینظف تنظیف، تو یہ اسی سے جو غائب کا صیغہ کہتے ہیں تنظف عائشۃ، عائشہ دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، پاکی حاصل کرتی ہے، ٹھیک ہے، پاکی تو نہیں ویسے معنی کریں گے لیکن صفائی ستھرائی کے معنی میں اس کو لیں گے، نظافت۔ اسنانہا تو وہ ابھی لفظ جو آپ نے سیکھا ہے سنن کی جمع، تو عائشہ اپنے دانت صاف کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں تنظف عائشۃ ثوبہا، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، تو عائشہ اپنے کپڑے کو صاف کرتی ہے۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں تتناول عائشۃ طعامہا،
اب یہ تناول جو لفظ تھا یہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر بھی کلیئر کیا ہے، تو اس کو ہم نے پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تناول کھانے میں مشہور ہے، ٹھیک ہے، پکڑنے کے معنی میں بھی پیچھے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جس طرح کا جملہ ہوگا، پکچر ہوگی، تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہوگا۔ تو اب یہ کھانا گویا کہ کھا ہی رہی ہے، کیونکہ ٹیبل لگا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، تو یہ کھانے کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اور اگر کھانا اس کو مراد نہیں لینا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو پکڑنے کے معنی میں کہیں گے کہ وہ لیتی ہے، اپنا کھانا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ تتناول عائشۃ، عائشہ تناول کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے کھانے کو، یا پھر یوں کر لیں عائشہ اپنا کھانا لیتی ہے، دونوں طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے اس کا پیرا، کہتے ہیں عائشۃ یخاطبھا ابوہا۔ اب اوپر جو سیغے تھے تو اس کے اندر جب عائشہ کے لیے تھا سیغہ تو مؤنث کا سیغہ تھا نا، تا کے ساتھ۔ اب یہاں پر یخاطب ہے، پیچھے عائشہ ہے، تو یہ یا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ یا ہے، تو اس کا فاعل آگے مذکر ہے، ابو، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیغہ ہے یخاطب، اس کا تعلق عائشہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ترجمہ بھی اسی حساب سے کریں گے کہ جس کا سیغہ ہے۔ تو عائشہ یخاطبھا، ہا ضمیر جو یہاں پر ہے نا، یہ جائے گی عائشہ کی طرف، تو عائشہ سے مخاطب ہوتا ہے ابوہا، اس کا والد، اس کا باپ، اس کا فادر۔ اب کیا خطاب کرتا ہے یہ پورا پیرا، اس کا خطاب ہے، اس کی اچھائیاں، اس کی خوبیاں، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی حمد و ثنا وغیرہ کریں گے۔ تو بہرحال کہتے ہیں عائشۃ الصغیرۃ، صغیرہ چھوٹی کو کہتے ہیں نا، تو چھوٹی مطلب ننی بھی کر سکتے ہیں، ننا منا جس کو کہتے ہیں، ننا منا بچہ، ننی منی بچی۔ تو عائشۃ الصغیرۃ تلمیذۃ نشیطۃ، یہاں تک یہ ان کی صفتیں بیان ہوئی نا۔ عائشہ ننی بچی ہے، ٹھیک ہے، ننی گڑیا ہے، ننی بچی ہے، بیٹی ہے۔ تو تلمیذۃ، ٹھیک ہے، شاگرد ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کہہ لیں، شاگرد ہے۔ نشیطۃ، یہ نشاط لفظ آپ نے سنا ہوگا، تر و تازگی، تو یہاں سے وہی معنی ہے۔ عائشہ چھوٹی یعنی ننی منی، تلمیذۃ شاگرد ہے، اور آگے ایک اور صفت لگا دی، کہتے ہیں نشیطۃ حشاش بشاش، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اس کا والد جو خطاب کرتا ہے، یہاں سے باتیں شروع ہو رہی ہیں، کہتے ہیں یخاطبھا ابوہا فی صباح یوم، ایک دن کی صبح میں، ٹھیک ہے، اس کا والد اس سے ایک دن کی صبح میں، یا ایک دن کی صبح اس سے خطاب کرتا ہے، اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ اب مخاطب ہونے کے بعد اس کو کیا کہا، کیسا حوصلہ دیا، اس سے ہمیں بھی، اگرچہ یہ ایک سبق ہے، مطلب ایک سٹوری ہے، لیکن اس سے سبق جو ہمیں جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس طرح کی اچھی اچھی باتیں کریں، جو اس کے اندر کوئی خوبی ہو تو اس کو بتانا چاہیے، تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، مزید وہ نیکیاں کرے، اس طرح کے معاملات کرے۔ اگر کوئی برائی ہے تو وہ پیار محبت سے اس کو سمجھایا جائے، جھڑکا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے اس کے معاملات ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے سیکھنا، الفاظ معنی کے حساب سے جس طرح کا حسب حال کر رہے ہیں آپ، لیکن اس سے ایک آپ نے نیا طریقہ بھی یہاں سیکھنا ہے کہ کیسے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، یا اپنے جو بھی متعلقین ہیں تو ان سے کیسے محبت کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُ لَهَا، اس کا والد اس سے کہتا ہے، أَنْتِ يَا عَائِشَةُ تِلْمِيذَةٌ صَغِيرَةٌ، أَنْتِ اے تو، اے عائشہ، صغیرۃ چھوٹی، ٹھیک ہے، پیچھے تھا تلمیذۃ، تو شاگرد ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، شاگرد ہے، صغیرۃ چھوٹی، لیکن اب یعنی عمر کے لحاظ سے چھوٹی ہے یہ بتا دیا، لیکن اب اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کی تعریفیں کرنے لگا ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے لیکن تمہاری جو عقل ہے وہ زیادہ ہے، کبیرن بڑی ہے، اور زکوٰۃ و زکاؤ کی، اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے جتنے بھی آگے سیگے آئیں گے نا، تو یہ اس کے لفظوں کے ساتھ جو مصدر وغیرہ ہوں گے تو یہ کاف زیر کی پڑھنا ہے اپنے نا، کیونکہ یہ خطاب جس کو کر رہا ہے اس کا والد سامنے مؤنث ہے، اس کی بیٹی، تو اسی وجہ سے یہ زکاؤ کی، عقلو کی، ٹھیک ہے، اس طرح یہ آگے سارے سیگے آئیں گے۔ تو کہتے ہیں وَزَکَاؤ کی، اور تیری سمجھ، تیری جو ذہانت ہے، وفیرن وافر مقدار میں ہے، جس طرح وافر لفظ یہ عام استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے آپ نے یاد رکھنا ہے وفیر، ٹھیک ہے، فعیل کے وزن پر، تو زیادہ تمہاری جو ذکاوت ہے، تمہاری جو حس ہے یا سمجھ ہے وہ تیز ہے، زیادہ ہے۔ تستئی کی زینہ، اب اس وزن پر بھی سیگے کافی آگے استعمال ہونے والے ہیں۔ تو یہ کیا سیگا ہے، تو یہ اوپر جو سیگے گزرے تھے نا، یہ تنظفو، وہ وہاں پر غائب کا سیگا تھا، ٹھیک ہے،
اب یہ خطاب کا صیغہ ہے، تو خطاب کا صیغہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسی طرح یہ آتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر وہ استعمال ہوگا. کہتے ہیں تستیقظین فی الصباح الباکر. اب اس کی صفتیں بیان کریں گے تو اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو کہتا ہے کہ تو بیدار ہوتی ہے صبح سویرے، ٹھیک ہے. صباح صبح کو کہتے ہیں، الباکر جلدی سویرے. اچھا، کس سے پہلے کہتے ہیں قبل ان تفارق الطیور، قبل اس سے کہ پرندے جدا ہوں، جدا ہونے سے پہلے. آشاشا اپنے یعنی پرندے اپنے گھونسلے سے جدا ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے تو صبح سویرے بیدار ہو جاتی ہے. آگے کہتے ہیں وَتَتْرُكِينَ، اور تو چھوڑتی ہے اپنے بستر کو، النائمہ جو نرم و ملائم ہے. یہ لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے، نائم، ٹھیک ہے. نرم و ملائم بستر کو چھوڑتی ہے. وَتَسْرَعِينَ إِلَى الْمَغْسَلَةِ، تو جلدی کرتی ہے غسل خانے کی طرف. فَتَغْسِلِينَ وَجْهَكِ، تو اپنے چہرے کو دھوتی ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھوتی ہے. وَتُنَظِّفِينَ أَسْنَانَكِ، اور تو مسواک کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرتی ہے. وَتَتَوَضَّئِينَ وُضُوءً حَسَنًا، اور تو وضو کرتی ہے اچھا وضو، ٹھیک ہے. وضوءً حَسَنًا، اچھا وضو. اور پھر تو اپنے نماز کے کمرے کی طرف جاتی ہے. وَتَقْدِينَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكِ، اور تو اپنے رب کے حضور، ٹھیک ہے، یعنی اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی بارگاہ میں. تقدینہ، ٹھیک ہے، یہ ادا کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے بارگاہ میں ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے. فَتُصَلِّينَ، تو نماز پڑھتی ہے، ادا کرتی ہے. تو کیسے کہتے ہیں؟ بِخُشُوعٍ وَخُضُوعٍ، خشوع خضوع کے ساتھ، ٹھیک ہے. یعنی ظاہری طور پر بھی عاجزی سی مطلب لگ رہی ہوتی ہے، اور باطنی طور پر بھی یعنی خیالات کسی اور کی طرف نہیں ہوتے، اور بہت ایک انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتی ہے. پھر تو کیا ہے؟ کہتے ہیں ثُمَّ تَذْهَبِينَ إِلَىٰ غُرْفَةِ وَالِدَتِكِ، اور تو پھر جاتی ہے اپنے والدہ کے کمرے میں. فَتُحَيِّينَهَا، اور تو اس کو سلام کرتی ہے. تحیت الصباح، کون سا سلام؟ کہتے ہیں صبح کا سلام تو کہتی ہے. وَأَنْتِ مُتَبَسِّمَةٍ، اب یہ لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، تبسم، ٹھیک ہے، مسکرانا. تو یہاں پر اسی سے اس میں فاعل ہے. وَأَنْتِ مُتَبَسِّمَةٌ، اور تو مسکراتی ہے. ثُمَّ تَنَاوَلِينَ طَعَامَكِ، اور تو پھر لیتی ہے اپنا کھانا، ٹھیک ہے. یا کھانے کے معنی میں کر لیں گے تناول میں، یا لینے کے معنی میں. وَتَسْرَعِينَ إِلَىٰ مَدْرَسَتِكِ، اور تو جلدی سے جاتی ہے اپنے مدرسے کی طرف. مُعَلِّمَتُكِ تُحِبُّكِ جِدًّا، اور تیری جو استانی ہے، ٹیچر ہے، وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. وَتُثْنِي عَلَيْكِ ثَنَاءً جَمِيلًا، اور تیری تعریف کرتی ہے. ثناءً جمیلاً، بہت اچھی تعریف. اب یہ جداً جو لفظ آیا ہے، تو یہ ترکیب میں کیا ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، کس طرح اس کی جاتی ہے، یہ پچھلے سبق کے اندر میں نے عرض کیا تھا. اچھا، یہ تھا سبق. آگے ہے اس کی مشق دو طرح ہیں، مشافہۃً و کتابۃً. مشافہہ مطلب منہ زبانی، اور جو کتابۃً مطلب کتابی صورت میں لکھ کر آپ نے ان سارے سوالوں کے جواب دینے، یعنی دونوں طرح. بہت آسان سوال ہیں، اور ان کے جوابات ان کو آپ کو انشاءاللہ یہ سبق جو ابھی پڑھا ہے اس کے اندر مل جائیں گے. نمبر 1 کہتے ہیں من ہی عائشہ، تو اس کا جواب مل جائے گا کہ عائشہ کون ہے، ٹھیک ہے. حل ہی تلمیذۃ ذکیۃ، کیا یہ ذہین طالبہ ہے، ٹھیک ہے، یا شاگرد ہے. متى تستيقظ، تو متى تستيقظ، کب بیدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ماذا، اب یہاں پر تستيقظ آپ خطاب کا صیغہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ سبق کے اندر ہم نے اس کو غائب ہی مراد لیا ہے اور غائب کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس لیے اسی کے حوالے سے سوال ہوگا. اچھا، وماذا تفعل بعد ان تستيقظ، اور بیدار ہونے کے بعد وہ کیا کرتی ہے. حل تحبها معلمتها، حل تثنی علیہا، کیا اس کی استانی، اس کی ٹیچر اس سے محبت کرتی ہے، اور اس کی تعریف کیا اس کی تعریف کی کرتی ہے. آگے نمبر 2 کہتے ہیں عائشۃ یخاطبها اخوها. اب اوپر والد گرامی کے بارے میں ہم نے پڑھا، یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے چینج کیا ہے کہ عائشہ سے اس کا بھائی خطاب کرتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے انا استيقظ فی الصباح باکری وانتی، میں صبح سویرے بیدار ہوتا ہوں، وانتی، اور تو، ٹھیک ہے. تو آگے جملہ آپ نے خود لکھنا ہے. تو اب انتی کے بعد یہ چونکہ یہ خطاب کی ضمیر ہے، تو اب آگے کیا آئے گا، وہ خطاب کا صیغہ آئے گا جس طرح کہ آپ نے سبق کے اندر پڑھا ہے. اچھا، آگے کہتا ہے انا اتودع وانتی، ٹھیک ہے، میں وضو کرتا ہوں، وانتا،
اسی طرح و انتی اور اس طرح آگے آپ نے صیغہ بنانا ہے. انا اصلی و انتی و آگے کہتے ہیں انا احیی والدی و انتی. ٹھیک ہے، میں اپنے والدہ کو اپنے والد کو سلام کرتا ہوں، یعنی وہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے، اور تو اس کے بارے میں آپ نے خود لکھنا ہے. انا احب مدرستی، میں محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں اپنے مدرسے کو، اپنے اسکول کو، جامعہ کو، کوئی بھی ترجمہ لگا لیں. وہ انتی اور تو. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اسی طرح صیغہ جو ابھی پیچھے گزرا صیغہ اس کا یعنی احب، اس کا آپ نے خطاب بنا دینا ہے واحد مؤنث کے لیے. انا اذهب الى مدرستی، میں مدرسے جاتا ہوں، فی الوقت المعین، مقررہ وقت میں. وہ انتی اور تو. ٹھیک ہے، پھر آگے اسی طرح آپ نے بنا دینا ہے. انا ارجع الى المنزل فی وقت الظہر، میں ظہر کے وقت گھر کی طرف جاتا ہوں، لوٹتا ہوں. ٹھیک ہے، ارجع رجوع سے پلٹنا. وہ انتی اور تو کب پلٹتی ہے اس کا آپ نے لکھنا ہے. انا اقرأ دروسی، میں اپنے اسباق پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، درس کی جمع دروس، جس طرح نا الدرس السابع والعشرون 27واں سبق، تو یہاں سے دروس یہ جمع ہے. وہ انتی. ٹھیک ہے، انا اقرأ دروسی و انتی. ٹھیک ہے، انا امشی فی الحدیقۃ و انتی. انا انام باکرا، میں سوتا ہوں، باکرا جلدی. ٹھیک ہے، اب جس طرح پیچھے صیغہ استعمال ہوا تھا نا فی الصباح الباکر، صبح سویرے یعنی صبح جلدی، تو یہاں پر سونا باکرا جلدی، تو میں جلدی سوتا ہوں. وہ انتی اور تو، یعنی تو کب سوتی ہے، تو یہ سارا آگے جواب ہو. اچھا، آگے یہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے کہتے ہیں نشیطتن. ٹھیک ہے، یہ چست ہونا یا ذہین، یہ جو نا حشاش بشاش کا جو لفظ ہم نے سیکھا تھا. تفارقو، یہ جدا کے معنی میں ہم نے استعمال کیا. تسرعینہ، یہ جلدی، ٹھیک جلدی کے معنی میں. المغسلہ، یہ واش روم. خشوع خضوع، اس کا بھی میں نے عرض کیا. متبسمہ، ٹھیک ہے، یہ مسکرانے والی. تثنی، یہ ثنا کرنا، اس کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے، تو اب اس طرح کے جو بھی سیغے ہوتے ہیں نا، جس طرح تسرعینہ، یہ میں نے تو لفظاً ترجمہ کیا نا، یہ مطلب مصدر کے لحاظ سے، تو آپ دونوں طرح لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مطلب اس کا سیغے کے مطابق ترجمہ کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، آگے کہتے ہیں 359 کلمۃ، یہاں تک کہتے ہیں 359، ایک کم 60، 300 359 و 50، یعنی 359 50 جمع 9، یہاں تک اتنے ہم نے الفاظ اور کلمے جو مفردات تھے، عربی مفردات، وہ یہاں تک سیکھ لیے ہیں. تو انشاءاللہ جب ان کو بڑی کتابوں میں ہم انشاءاللہ فٹ کریں گے، بڑی کتابیں بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، اور ہمارے لیے دیگر جو کتب ہوں گی، فقہ کی ہوں، احادیث کی ہوں، تفاسیر ہوں، انشاءاللہ اس میں پڑھنے میں مدد ملے گی.